محرم کا مہینہ جو ہے اسلامی تاریخ کے اندر اسلام سے پہلے اور اس کے بعد اس مہینے کے اندر کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی ہے، جو یکم محرم الحرام کو پیش آیا سن 23 ہجری میں، یعنی سن 23 ہجری کے اندر 26 ذو الحجہ کی فجر کی نماز کے وقت ایک مجوسی ابو لولو فاروز نامی نے نماز کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اور پھر یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ یہ موضوع جو ہے یہ میں نے جو آج کے جمعے کا رکھا ہے، یہ ایک بھائی کی فرمائش تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی تھی کہ اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک فی بلد حبیبک، اے اللہ میں تجھ سے شہادت کا سوال کرتا ہوں، اور یہ شہادت کس جگہ آئے؟ تیرے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں۔ اب یہ اس قدر اخلاص بھری دعا تھی جو ناممکن تھی، کیونکہ مدینہ امن والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امن والا شہر، آپ کے دور کے اندر امن والا، اور مدینہ کوئی میدان جنگ کی جگہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اخلاص بھری دعا کو شرف قبولیت سے بخشا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر، آپ کی مسجد، آپ کے محراب میں نماز کے دوران۔ جب اس ظالم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اور اس طرح جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا پوری ہوئی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب بھی پورا ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں وہ دیکھتی ہیں کہ 3 چاند میرے گھر اترے ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اس حجرہ عائشہ کے اندر ہوئی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ پہلا چاند ہے جو تیرے گھر اترا اور سب سے بہتر اور سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین وہاں ہوئی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت کے وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے وہاں ان کی تدفین ہوئی۔ یعنی یہ سفر و حضر کے ساتھی آج قبر کے ساتھی بھی ہیں، کل قیامت کے دن حشر کے ساتھی بھی ہوں گے، جنت کے ساتھی بھی ہوں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ترمذی کے اندر ہے، اور صحیح بخاری کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ صحابہ کہا کرتے تھے کنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل هذه الامة ابو بکر، افضل هذه الامة بعد رسول اللہ ابو بکر و عمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور ہم یہ کہا کرتے تھے کہ اس امت میں سے سب سے افضل بہترین ہستی وہ اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر ہے اور پھر عمر ہے۔ یعنی صحابہ کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ باتیں ہوتی تھی، اس بات پر ان کا اجماع تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کافر جو تھے وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ اس امت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرہ وہ ان 2 ہستیوں سے ہے، ایک ابو بکر سے، ایک عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ غزوہ احد کے وقت ابو سفیان نے جب پکار لگائی، کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کیا تمہارے اندر محمد رسول اللہ ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، آپ نے انہیں چپ رہنے کا کہا۔ پھر ابو سفیان نے کہا کیا تمہارے اندر ابو بکر ہے؟ پھر اس نے کہا کیا تمہارے اندر عمر ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر وہ چپ رہے تو پھر اس نے کہا اولو حبل کی یہ ہو۔ اس نے کہا ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چپ نہیں رہے، یہ آپ کی توحید کی غیرت تھی۔ فرمایا کہ الا تجیبون، کیا تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جواب کیا دیں؟ فرمایا کہو اللہ مولا لکم ولا مولا لکم، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے، اور اللہ ہی اعلی و اعز ہے۔ یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی غیرت تھی۔ لیکن اس زمانے کے جو کافر تھے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ خطرہ ابو بکر اور عمر سے۔ آج کے زمانے کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے ناموں پر انہیں ایک چیڑ محسوس ہوتی ہے، اور یہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، عشرہ مبشرہ 10 صحابہ میں جو شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بے شمار احادیث بیان کی ہیں۔ آپ کے فرمان ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر اور دل پر حق کو جاری کر دی۔ عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، جب بھی دل کے اندر کوئی خیال کوئی سوچ پیدا ہوتی ہے تو حق کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کا فرمانا صحیح بخاری کے اندر آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر کچھ ایسے افراد ہوتے تھے جن پر الہام ہوتا تھا، میری امت کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ علماء نے ایسی بے شمار قرآن کی آیات اور ایسے بے شمار امور جمع کیے ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول نے عمر رضی اللہ عنہ کی تائید کی ہے، انہیں موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ مسلمان عورتیں جو ہیں یہ پہچانی جائیں، باپ پردے میں آ جائیں، حجاب کی آیتیں ان کی خواہش پر نازل ہوئیں۔ اس طرح یہ مقام ابراہیم جو ہے کہ ابراہیم کا جو مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ اس مقام کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ اللہ نے آیت اتار دی واتخذوا مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہتان عظیم ہے، ایسا بہتان ہے جو بہت بڑا ہے، وہ اللہ آپ کی بیوی ہیں، اللہ کا انتخاب ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کے لیے کوئی ایسی عورت کا انتخاب کرے جو بری عورت ہو۔ بدر کے قیدی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ غفور الرحیم تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمانا ارحم امتی بھی امتی، ابو بکر میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رائے دی ان قیدیوں کے بارے میں کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں، انہیں رہا کر دیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہر قیدی اس کے رشتہ دار کے حوالے کیا جائے اور اس کا رشتہ دار اس کی گردن مارے تاکہ اسلام کو غلبہ نصیب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کی تائید کی۔ علماء نے بے شمار چیزیں جمع کی ہیں جنہیں موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ما سلک فجا الا وسلک شیطان، عمر رضی اللہ عنہ جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے،
کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا، نبی کے جو خواب ہوتے ہیں یہ سچائی پر مبنی ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ خواب دیکھا بس جو سارا دن سوچتا رہا وہی رات کو آ گیا، نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار خواب ہیں جن میں ان کی فضیلت نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا، فرأیت رمیثہ، میں نے رمیثہ کو دیکھا، یہ ابو طلحہ انصاری کی بیوی تھی، بڑی نیک عورت تھی۔ فرمایا فرأیت قصرا، میں نے ایک محل دیکھا، بڑا ہی خوبصورت محل، باہر سے خوبصورت، میرا دل چاہا کہ میں اسے اندر جا کر دیکھوں، یہ باہر سے اتنا خوبصورت ہے، اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا۔ میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتلایا گیا ایک قریشی کا ہے، ایک قریشی نوجوان کا ہے۔ میرے دل میں خواہش اور امید ابھی بھی باقی ہے کیونکہ میں بھی قریشی تھا۔ مجھے بتایا گیا یہ آپ کے صحابی عمر کا ہے۔ میں نے چاہا میں اندر جا کر دیکھوں تو صحیح۔ میں نے دیکھا کہ ایک حور بیٹھی وضو کر رہی ہے، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، میں واپس مڑی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو وہ رونے لگ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر غیرت کروں گا۔ اور پھر اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور خواب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں کچھ لوگوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے اور اس قمیض کسی کے سینے تک ہے، کسی کے اس سے زیادہ ہے، کسی کی اس سے زیادہ ہے۔ اچانک میرے پاس سے عمر گزرے، لیکن عمر کی جو قمیض ہے وہ اتنی طویل ہے، اتنی لمبی ہے کہ زمین پر گھسٹ رہی ہے۔ میں نے کہا، صحابہ نے پوچھا ہے اس کی تعویل کیا ہے، تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ عمر کا دین ہے، دین میں مضبوطی ہے کہ عمر کی جو قمیض ہے اس نے دین ہے، اس نے سارے جسم کو ڈھانپ رکھا ہے، عمر کے سارے جسم پر اللہ کا دین نافذ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے دودھ پینا شروع کیا جہاں تک کہ شراب ہو گیا، مجھے کہا گیا کہ اور پئیں، میں نے اور پیا جہاں تک کہ دودھ کی جو سفیدی ہے میرے ناخنوں تک آ گئی۔ یعنی ایک بندہ پیتا ہے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، میں نے اتنا پیا کہ اس کی سفیدی میرے ناخنوں تک آ گئی۔ میں نے اپنے آس پاس دیکھا، بہت سے لوگ بیٹھے تھے، میں نے اس دودھ کے پیالے کو عمر کو دے دیا، عمر نے پینا شروع کیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ عمر کا علم ہے، عمر کا علم اس نبوت کے علم سے اخذ شدہ ہے۔ نبوت، عمر اس پیالے سے پی رہے ہیں، اس جگہ ہونٹ رکھ کر پی رہے ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ رکھ کر پیا۔ یعنی عمر کی جو بات ہوگی وہ وحی کے موافق ہوگی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی خلافت کے بارے میں ایک خواب ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو ان کی خدمات ایسی ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ آدھی دنیا کا حکمران تھا، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، یہاں تک کہ آپ دیکھیں فضیلت وہ ہے جس کی غیر بھی اعتراف کرے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، جس کا دشمن بھی اعتراف کریں۔ آج بھی بہت سے غیر مسلم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو ساری زمین پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوتا۔ یہ ایسی فضیلت ہے جس کا غیر بھی اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک حوض پر کھڑا ہوں اور حوض سے پانی نکال کر ڈول کے ذریعے لوگوں کو پلا رہا ہوں۔ میرے بعد پھر ابو بکر نے پکڑ لیا، لیکن ابو بکر کے ڈول کے اندر کمزوری تھی، یعنی 2 سال ان کی حکومت تھی۔ پھر اس کے بعد ثم اخذت دل و عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد ڈول کو پکڑا، فلم ارا عبقریا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ زور آور شخصیت نہیں دیکھی جس نے اس قدر زور سے پانی نکالا، لوگوں کو پلایا،
لوگ سیراب ہوتے چلے گئے، یعنی یہ ان کی حکومت کی طرف اشارہ تھا، ان کی خلافت اور ان کے بہترین معاملات۔ یعنی یہ چند چیزیں باتیں ہیں کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعیت کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ ان کا کس قسم کا تعلق تھا۔ یہ باتیں جو ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آج کے زمانے کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ہمارے زمانے کے جو حکمران ہیں یہ انہیں اپنی عوام کا، اپنی رعیت کا کوئی حقوق اور فکر نہیں ہے۔ انہیں اس بات کی فکر ہے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ اپنے معاملات اور اپنے خاندان کے معاملات کو سنبھالنا ہے، کیسے زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس اکٹھا کرنا ہے، باہر کی دنیا کے اندر جمع کرنا ہے۔ حالانکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من عبد یسترہ اللہ، جو بندہ، جس بندے کو اللہ تعالیٰ کسی قوم کا نگران بنا دے، حکومت دے دے، فرمایا یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اور وہ مرے اس حال میں کہ اس کے دل کے اندر اپنی عوام کے بارے میں دھوکہ ہو، خیانت ہو، فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس کی عوام کے بارے میں۔ یعنی یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ نے دعا دی، فرمایا اللہم من ولا من امر امتی، اے اللہ میری امت کے معاملات کا کوئی بندہ والی بن جائے، نگران بن جائے، اور پھر وہ ان پر نرمی کرے، تو اے اللہ تو بھی اس پر نرمی کر۔ اور آپ نے بددعا دی کہ اگر وہ ان پر سختی کرے تو اے اللہ تو بھی ان پر سختی کر۔ یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ایک بار ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عہدہ دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر انہا امانہ، یہ امانت ہے، یہ عہدہ امانت ہے، اور کل قیامت کے دن یہ ایک بندے کے لیے ندامت کا باعث ہوگا۔ ہاں جس نے اس کا حق ادا کیا اس کے لیے یہ ندامت نہیں ہوگی، ورنہ وہ بندہ تو ایسے ہے جیسے الٹی چھری کے ساتھ ذبح کر دیا گیا، ایک بندہ ذبح کر دیا جائے اور وہ بھی الٹی چھری کے ساتھ۔ یعنی یہ کس قدر بھاری ذمہ داری ہے۔ علامات قیامت میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کی اس وقت قریب ہوگی جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ ہاں جو بندہ اس کا اہل ہو اور اس امانت کو اچھی طرح ادا کرے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی ہے، خوشخبری بھی دی ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 7 بندوں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں اپنے سائے میں، ایک روایت میں عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو امام عادل ہے، وہ حکمران جو عدل پر مبنی حکومت کرتا ہے، جس کی عدل کا سب سے زیادہ حقدار اللہ کی ذات، توحید کو قائم کرنے والا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کرنے والا ہو، اس دین کو نافذ کرنے والا ہو، اپنی عوام کا خیال کرنے والا ہو۔ یعنی یہ بھاری ذمہ داری ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو راتوں کی نیند اڑ گئی، راتوں کو گشت کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں ٹہلا کرتے تھے، پھرا کرتے تھے۔ بے شمار واقعات آپ کو ان کی تاریخ کی، سیرت کی کتابوں میں ملیں گے۔ چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکلے مدینے کی عیدگاہ کے قریب، وہاں باہر سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، خیمے لگا رہے تھے، ان کے ساتھ خیمے لگائے، بیٹھ گئے، ان کے ساتھ باتیں شروع کر دی۔ دیکھا ایک عورت کا بچہ، دودھ پیتا بچہ، وہ رو رہا ہے، بار بار رو رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے کہا تم اس بچے کو چپ کیوں نہیں کرواتی؟
وہ کہتی یہ دودھ مانگتا ہے اور میں نے اس کا دودھ چھڑایا ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا دودھ کیوں چھڑایا ہے؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین نے قانون نافذ کیا ہے کہ وظیفہ اس بچے کا جاری ہوگا جو دودھ نہیں پیتا ہوگا، دودھ اس کا چھڑایا ہوا ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ تڑپ گئے، واپس آئے، فجر کی نماز میں رو رو کر فجر کی نماز پڑھائی کہ میرے اس قانون کا لوگوں نے کس قدر غلط استعمال کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی ماؤں تک نے رلا دیا۔ میں نے قانون نافذ کیا تھا کہ جس بچے کا دودھ چھوڑ دیا اور فطرتی دودھ چھوڑ دیا اس کا وظیفہ ہوگا۔ اسی وقت قانون اور حکم جاری کیا کہ ہر بچے کا جو بچہ پیدا ہوگا گورنمنٹ اس کا وظیفہ جاری کرے گی۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اب اس کی ماں اس کا باپ اس کے لیے دودھ چھڑوائیں۔ اس طرح ایک مرتبہ اپنے خادم کے ساتھ اپنے غلام اسلم کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، نیا نیا خیمہ ہے، اور اس خیمے میں کہ باہر ایک عورت بیٹھی ہے۔ اس عورت کے قریب گئے، کہا میں آ جاؤں، اور بچے رو رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ اگر نیت صحیح ہے تو آ جاؤ، اگر نیت بری ہے تو مجھ سے دور رہو۔ عمر رضی اللہ عنہ قریب گئے، کہا یہ بچے رو رہے ہیں اور یہ چولہے پر آگ رکھی، آگ پر ہنڈیا رکھی ہے، ہنڈیا میں کیا ہے؟ اس نے کہا پانی ہے۔ بچے بھوک سے رو رہے ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہ ہنڈیا رکھی ہے تاکہ بچے کا دل بہلا رہے اور آخر کار سو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ بیت المال واپس آئے، اسلم ساتھ تھا خادم ان کا، بیت المال سے ایک بوری راشن کی اٹھائی، اپنے خادم سے کہا کہ امیر المومنین کو مجھے لدا دو۔ خادم نے کہا کہ یہ وزن ہے، بھاری ہے، مجھے اٹھانے دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دنیا کے اندر تو عمر کا بوجھ اٹھانے والے بے شمار ہیں، لیکن کل قیامت کے دن عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ پھر خود بوری اٹھائی اور اس اٹھا کر لائے، بچوں کو ایک حلوہ قسم کی ڈش بنا کر دی۔ جب بچوں نے کھایا اور ہنسنے لگے تو اپنے خادم سے کہنے لگے کہ ہمارا معاملہ ختم ہو گیا۔ جانے لگے، اس عورت نے کہا کہ ہمارا امیر المومنین عمر نہ ہوتا تو ہوتا۔ کہا ایسی باتیں نہ کرو، جب تم صبح عمر کے پاس آؤ گی تو وہاں ہو سکتا ہے کہ مجھے بیٹھا ہوا دیکھو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور آپ دیکھیں، ایک دفعہ اپنے خادم کے ساتھ گشت کر رہے تھے تو ایک عورت بندہ باہر بیٹھا ہے پریشان، اندر ایک عورت رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس آدمی سے کہ مدینہ کیا لینے آئے؟ اس نے کہا جی امیر المومنین سے کام ہے۔ کہا جی عورت جو اندر بیٹھی ہے خیمے میں یہ تیری کیا لگتی ہے؟ کہا جی میری بیوی ہے، بچہ ہونے والا تھا اور اب درد شروع ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والی کوئی عورت نہیں۔ فوراً عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر آئے، اپنی بیوی ام کلثوم جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے داماد تھے، ام کلثوم کے پاس آئے، آ کر کہا ام کلثوم آسمانوں سے تیرے لیے ایک نیکی آئی ہے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ یہ پورا واقعہ بیان کیا اور پھر راشن لے کر اپنی بیوی کو لے کر وہاں چلے گئے، اپنی بیوی کو اندر خیمے میں بھیج دیا، باہر اس آدمی کے ساتھ کھانا پکانے میں مصروف ہو گئے۔ جب کھانا پک گیا اندر سے ام کلثوم نے آواز دی کہ امیر المومنین اپنے بھائی کو مبارکباد دیں، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ آدمی ششدر حیران عمر کے روب سے خوف زدہ ہو گیا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ عمر نے کہا خوف زدہ نہ ہو، یہ کھانا پک گیا ہے، خود بھی کھاؤ، اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ۔ یعنی یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس طرح رات کی تاریکی میں آپ دیکھیں بے شمار واقعہ، رات کی تاریکی کے اندر ایک بار گشت کر رہے تھے، ایک عورت گھر سے آواز آ رہی ہے، ایک عورت کی گھر سے آواز آ رہی ہے، تطاول هذا الليل واسود جوانبه ولو اللہ لو تخشى، یعنی یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کان لگائے، کیا کہہ رہی ہے کہ رات ٹھنڈی ہے، طویل ہے،
اور اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ میں کسی نہ کسی نوجوان کو طلب کر لیتی اور میری چار پائی کے پائے جو ہیں یہ حرکت کرتے، میں زنا کا ارتکاب کر لیتی، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، یہ خوف مجھے اس کام سے روکے ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے صبح ہوئی لوگوں سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس گھر کا جو مرد ہے وہ میدان جنگ میں جہاد کے لیے گیا ہوا ہے اور اس کی بیوی گھر اکیلی ہے۔ یعنی یہ عمر رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے، آدھی دنیا کا حکمران اپنی رعایا کے ساتھ کیسے معاملات کرتا ہے کہ ایک فوجی کو اپنے گھر کتنا عرصہ غائب رہنا چاہیے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ نے معاملہ حل کیا، اپنی بیٹی حفصہ جو ام المومنین ہیں ان کے پاس کہنے لگے اے میری بیٹی، یہ سوال کوئی باپ اپنی بیٹی سے نہیں پوچھتا، لیکن معاملہ رعایا کا ہے، عوام کا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی سے کتنا عرصہ دور رہ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 4 مہینے 10 دن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 مہینے 10 دن یہ عدت ایک عورت کی مقرر کی ہے جس کا خامد فوت ہو جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً قانون بنایا، ڈاک روانہ کی کہ ہر فوجی جو 4 مہینے، ہر مجاہد جو 4 مہینے تک جہاد کے مشن پر روانہ ہے اپنے گھر ایک بار ضرور چکر لگائے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا شدہم لامر اللہ، اللہ کے معاملے میں بڑے ہی سخت۔ یعنی یہ بدر کے قیدیوں کا معاملہ پیش ہوا تو کیا کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی اس کے خاندان کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے مارے اور اللہ کے دین کا بول بالا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ دین کے معاملے میں اس قدر سخت دل تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا تھا تو اپنی رائے کو، اپنی معاملات کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ قانون نافذ کیا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ عدت یہ دیت جو ہے یہ ایک ہاتھ کی، اگر ایک بندہ کسی کے ہاتھ کو نقصان پہنچاتا ہے تو ہاتھ کی عدت 50 اونٹ ہے، ہر انگلی کی 10 ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ تو پتا تھا کہ عدت یہ دیت جو ہے یہ 50 اونٹ ہے، لیکن ہر انگلی کی کتنی ہے یہ نہیں پتا تھا۔ اور انہوں نے پھر اپنے حساب سے کہ چھوٹی انگلی کی وہ کارکردگی نہیں ہے جو اس انگلی کی ہے، جو انگوٹھے کی ہے، یہ 50 اونٹوں کو ان انگلیوں کے درمیان تقسیم کیا کہ اس کی 15 ہے، اس کی 14 ہے، اس کی 10 ہے۔ لیکن ایک صحابی نے جب یہ بات بیان کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الاصابع سواء، کہ یہ انگلیاں برابر ہے، ہر انگلی کی 10 ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بات سے رجوع کر لیا۔ ان کی سیرت کے اندر بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ بات کو سمجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو